اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس گہرے مطالعے میں شامل ہونے والے تمام سننے والوں کو بہت خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ، ایک بہت ہی خاص موضوع ہے آج کا۔ بالکل، یعنی آج ہم جس موضوع کو کھوجنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے سانس کے پیچھے موجود سانس، قائم رہنے والی زندگی اور قرب الہی۔ ایک ایسا موضوع جو ہمیں بظاہر نظر آنے والی دنیا سے نکال کر ایک باطنی سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ ہاں، ہم عام طور پر زندگی کو محض ایک بایولوجیکل پروسیس کے طور پر ہی دیکھتے ہیں۔ دل دھڑک رہا ہے اور سانس اندر باہر ہو رہی ہے تو بس ہم زندہ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انسان کو اپنی اس ظاہری زندگی اور اپنی خود مختاری پر کتنا مان ہوتا ہے۔ جی ہاں، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میرا اپنے وجود پر مکمل قابو ہے، لیکن اگر ہم روزمرہ کی زندگی کو دیکھیں تو یہ کنٹرول کتنا کھوکھلا ہے۔ آج کے دور میں ذرا سا وائی فائی سگنل غائب ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ سچ کہا آپ نے، یا جسم کا درجہ حرارت محض چند ڈگری بڑھ جائے تو ہماری وہ ساری خود مختاری دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ بالکل، ہم مکمل طور پر بے بس ہو جاتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ان ظاہری پہلوؤں سے آگے بڑھیں اور ان باطنی حقائق کو تلاش کریں جو ہماری سانسوں کو واقعی تھامے ہوئے ہیں۔ یہ جو اپنے خود مختاری کے وہم کی بات کی نا، یہیں سے دراصل روحانیت کے اصل سفر کی بنیاد پڑتی ہے۔ تو اس سفر کا آغاز ہم کہاں سے کریں؟ جب ہم لفظ زندگی سنتے ہیں تو ذہن سیدھا ہمارے جسم کی طرف جاتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے کہ ہم آزاد ہیں، لیکن جب ہم ان روحانی ذرائع کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مادی شکلوں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک زندگی موجود تھی۔ ایک ایسی زندگی جو مادی سہاروں کی محتاج نہیں؟ جی بالکل، ہمارے ذرائع ہمیں حیات اللہ کے اس عظیم تصور کی طرف لے جاتے ہیں، ایک لامحدود اور خود قائم رہنے والی زندگی۔ اچھا، اس کو اگر ہم تھوڑا سا عملی سطح پر لائیں، جب ہم کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز ایک قدرتی نظام کے تحت چلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فزکس کا کمال ہے۔ تو کیا کائنات بس ایک بار بنا کر چھوڑ دی گئی مشین ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ انسان اکثر خدا کو ایک گھڑی ساز کے طور پر تصور کرتا ہے، جس نے کائنات کی گھڑی کو چابی دی اور پھر اسے بس چلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن قرآنی تصور تو اس سے مختلف ہے نا؟ بہت مختلف ہے۔ سورۃ البقرہ میں، جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، اس میں بڑی واضح حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ حیو اور القیوم۔ جی، حیو کا مطلب محض زندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ وہ ذات جو زندگی کا اصل اور واحد ماخذ ہے، اور القیوم یعنی وہ جو سب کو مسلسل تھامے ہوئے ہے اور قائم رکھے ہوئے ہے۔ یعنی کائنات کی ہر حرکت، چاہے وہ کہکشاؤں کا گھومنا ہو یا اسی پتے کا ہوا میں کانپنا، وہ خود مختار نہیں ہے۔ بالکل نہیں، وہ دراصل اسی لیونگ سورس کے سہارے ہر لمحہ قائم ہے۔ زندگی ہماری ملکیت ہے ہی نہیں، یہ سمجھنا انسان کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تو پھر یہ زندگی کیا ہے؟ یہ ایک امانت ہے، ایک عطا ہے جو ہر لمحہ ہم میں منعکس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ! یہ القیوم یعنی مسلسل تھامے رکھنے کا تصور واقعی ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور یہی وہ احساس ہے جو ہمیں ہماری سانس کی حقیقت بتاتا ہے۔ ہاں، روزمرہ کی سانس لینے کی مثال ہی لے لیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارا دل دھڑک رہا ہے اس لیے ہم زندہ ہیں، لیکن اس دھڑکن کو کون تھامے ہوئے ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو ایک سانس کے بعد دوسری سانس کو ممکن بنا رہی ہے؟ ہماری اس ظاہری سانس کے پیچھے ایک اور سانس ہے جو ہمیں برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہمیں اس قربت کی سمجھ آتی ہے جسے ہم قرب الہی کہتے ہیں۔ جی ہاں، سورۃ حدید میں ارشاد ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ لیکن اس ساتھ ہونے کو ہم عام طور پر فاصلے کے حوالے سے سوچتے ہیں۔ یہی تو نقطہ ہے، یہ کوئی مکانی یا اسپیشل قربت نہیں ہے، یہ دراصل ایک تھام لینے والی، ایک سسٹیننگ نیئرنس ہے۔ تھام لینے والی قربت، یعنی ہم ایک تنہا اور آزادانہ زندگی نہیں گزار رہے۔ بالکل، ہماری زندگی ایک تھامی ہوئی زندگی ہے۔ اچھا، اگر اس بات کو آج کے دور کی نفسیات پر لاگو کریں، یہ احساس کہ ہر وقت کوئی ہمارے ساتھ ہے، بعض اوقات انسان کو بے چین بھی تو کر سکتا ہے۔
خاص طور پر آج کل جب پرائیویسی کا اتنا چرچا ہے۔ جی ہاں، تو یہ جو تھام لینے والی قربت ہے، یہ انسان کے اندر کیسا بدلاؤ لاتی ہے؟ دیکھیں، وہ بے چینی تب ہوتی ہے جب ہم اس قربت کو ایک پہرے دار یا سرویلنس کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہاں، کہ کوئی ہمیں مانیٹر کر رہا ہے۔ بالکل، لیکن جب دل یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ قربت دراصل ایک سہارا ہے، ایک محبت بھری گرفت ہے جو ہمیں گرنے سے بچا رہی ہے، تو ایک بہت لطیف تبدیلی آتی ہے۔ وہ تبدیلی کیسی ہوتی ہے؟ عام حالت میں انسان کی انا کہتی ہے کہ میں زندہ ہوں، وہ دنیا کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا ہے، اور اسی بوجھ سے وہ تھک جاتا ہے۔ جی، لیکن جب یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں الحی اور القیوم کے سہارے قائم ہوں، تو دل جان لیتا ہے کہ میں خود زندہ نہیں ہوں، بلکہ مجھے زندگی دی جا رہی ہے۔ مجھے زندگی دی جا رہی ہے، کتنا گہرا احساس ہے۔ یہ احساس انسان کے کندھوں سے وہ سارا بوجھ اتار دیتا ہے اور اسے عاجزی کی اس منزل پر لے جاتا ہے جہاں سارا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے اور صرف شکر باقی رہ جاتا ہے۔ آج کی اس دباؤ اور انگزائٹی والی زندگی میں یہ بات واقعی ایک بہت بڑا سکون ہے۔ یقیناً ہے، اور جب ہم ان ذرائع میں تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور بہت بڑے خوف کا ذکر آتا ہے، موت کا خوف۔ ہاں، موت کا خوف۔ ہماری تحریروں میں پتوں کے پیلے ہو کر گرنے اور لہروں کے ٹوٹنے کی بڑی خوبصورت مثالیں دی گئی ہیں۔ انسان مادی شکلوں کے مٹنے سے لرز جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اپنی ظاہری شکل، اپنے کیریئر، اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے اتنے پریشان رہتے ہیں کہ ان کے چھن جانے کا تصور ہی خوفناک لگتا ہے۔ یہ شکلیں اتنی کمزور کیوں لگتی ہیں؟ یہ خوف فطری ہے کیونکہ انسان نے خود کو ان مادی چیزوں کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ شکل مٹے گی تو ہمارا وجود ہی معدوم ہو جائے گا۔ لیکن باطنی زاویہ نگاہ تو کچھ اور کہتا ہے۔ بالکل، مادی شکلیں عارضی ہیں، وہ زوال پذیر ہوتی ہیں، لیکن زندگی جو الہی کی طرف سے عطا ہو رہی ہے وہ زوال پذیر نہیں ہوتی۔ جیسے پتا پیلا ہو کر گر جاتا ہے لیکن درخت کی جڑوں میں زندگی جاری رہتی ہے۔ جی، یا ایک لہر ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹتی ہے تو اس سے سمندر کا وجود ختم نہیں ہوتا۔ سورت آل عمران میں بھی اس کی گواہی موجود ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس میں چکھنے کے لفظ پر غور کریں۔ موت کوئی اختتام یا دیوار نہیں ہے، بلکہ ایک تجربہ ہے۔ یعنی آپ کوئی چیز چکھتے ہیں تو آپ کا وجود تو ختم نہیں ہوتا۔ بالکل نہیں، یہ دراصل ایک حالت سے دوسری حالت میں گزرنے کا نام ہے، ایک پیسج ہے۔ زندگی مادی شکلوں کی محتاج نہیں ہے۔ جب یہ سچائی دل میں اترتی ہے تو موت کا وہ تاریک خوف ختم ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک خاموش توکل لے لیتا ہے، کوائٹ ٹرسٹ۔ توکل کہ جو ذات مجھے اس مادی شکل میں بھی اتنی محبت سے تھامے ہوئے تھی، وہ اگلی منزل میں بھی تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جی ہاں، اور اگر ہم اس توکل کو پالیں تو ہمارا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل جائے۔ ذرائع میں ایک ایسی کیفیت کا بھی ذکر ہے جہاں خاموشی خالی نہیں لگتی۔ آج کل تو ہم اکیلے ہوں یا خاموشی ہو تو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، ہم فوراً فون اٹھا لیتے ہیں کہ کوئی شور مل جائے۔ کیونکہ انسان اپنے اندر کے شور اور بے چینی کا سامنا کرنے سے ڈرتا ہے۔ تو اس خالی پن کی بجائے وہ کون سی کیفیت ہے جہاں ایک گہری موجودگی یا پریزنس کا احساس ہوتا ہے؟ روحانی راستے میں جب طالب اس توکل کو پا لیتا ہے تو اسے کائنات کی خاموشی میں بھی ایک گفتگو محسوس ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی سورت فصلت میں ارشاد ہے کہ ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں اور ان کے اپنے اندر دکھائیں گے۔ یہ وہی مقام ہے جسے صوفیانہ اصطلاح میں شہود یا وٹنسنگ کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، شہود کا مطلب یہ ہے کہ اب طالب کے لیے آسمان کی وسعتیں یا رات کی خاموشی محض خالی جگہیں نہیں رہیں۔ دنیا محض ایک مادی کھلونوں کی دکان نہیں رہی۔ ہاں، اب کائنات کے ہر ذرے میں قربت الہی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ سانس لینا تنہا عمل نہیں رہتا، اسے محسوس ہوتا ہے کہ الحی اور القیوم اس کی ہر سانس میں اس کے ساتھ ہے۔ یہ کیفیت دل پر ایک واضح انکشاف کی طرح اترتی ہے۔ اور اس خالی پن اور شہود کی بات ہو رہی ہے تو مجھے مولانا روم کی وہ بانسری کی مشہور مثال یاد آ رہی ہے جس کا ہماری آج کی نشست کی بنیاد میں بڑا اہم کردار ہے۔ بانسری کی مثال طریقت کے راستے کو سمجھنے کے لیے بہت کمال کی ہے۔ بانسری
تبھی وہ مسحور کن دھن پیدا کرتی ہے جب وہ اندر سے مکمل طور پر خالی ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کچھ بھی بھرا ہو تو وہ آواز نہیں نکال سکتی۔ اگر ہم اس مثال کو آج کے ہسل کلچر سے جوڑیں تو ہم مسلسل اپنے دماغوں کو انا اور کامیابی کی سوچ سے بھرتے رہتے ہیں۔ میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، تو کیا ہمارا یہ بھرا ہوا ہونا ہی ہماری سب سے بڑی روحانی رکاوٹ ہے؟ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ جب تک انسان کے اندر اپنی انا اور خود مختاری کا وہم بھرا رہتا ہے، اس کے دل سے وہ الہی دھن نہیں نکل سکتی جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ تو خود کو سیلف میڈ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور اس دل کو ان وہموں سے خالی اور صاف کرنے کے اسی مسلسل عمل کو صوفیانہ راستے میں ذکر کہا جاتا ہے۔ ذکر کا مطلب محض زبان سے کلمات دہرانا نہیں ہے۔ زبان کا ذکر بھی اہم ہے، لیکن اس کا اصل مقصد دل کے آئینے کو پالش کرنا ہے، اس بانسری کو اندر سے خالی اور بیدار رکھنا ہے۔ سورۃ الرعد میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ انسان کا نفس اسے بڑی جلدی سرکشی کی طرف لے جاتا ہے۔ سورۃ العلق میں واضح ہے کہ انسان سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو خود کفیل دیکھتا ہے۔ یہ خود کفیل ہونے کا وہم ہی دراصل وہ گند ہے جو ہماری بانسری کے اندر بھرا ہوا ہے۔ بالکل، اور اسی وہم کے ٹوٹنے کو صوفیہ فنا یا انائلیشن کہتے ہیں۔ عام طور پر لوگ فنا کا مطلب جسمانی وجود ختم ہو جانا سمجھتے ہیں۔ فنا دراصل انسان کی اسی خود مختاری اور خود کفالت کے باطل وہم کا ٹوٹ جانا ہے۔ جب یہ انا مرتی ہے تو پیچھے صرف شکر، تزکیہ اور اخلاص بچتا ہے۔ یہ سب باطنی اور فکری سطح پر تو بہت گہرا ہے، لیکن فرض کریں ایک شخص ٹریفک میں پھنسا ہے یا دفتر کی میٹنگ میں ہے جہاں بڑا دباؤ ہے، وہاں اس زندہ دل اور فنا کا کیا کام؟ یہ بہت اہم پہلو ہے۔ روحانیت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا چھوڑ کر غاروں میں بیٹھ جائیں۔ تو پھر ایک زندہ دل اور غفلت میں ڈوبے مردہ دل انسان کے رویوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اومن کان میتن فاحییناہ، بھلا وہ شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا۔ اس سے مراد غفلت کی موت سے نکال کر شعور کی زندگی دینا ہے۔ یعنی عملی زندگی میں اس کا برتاؤ کیسا ہوتا ہے؟ جس شخص کا دل زندہ ہو جائے اس کی چال اور گفتگو میں غیر معمولی نرمی آ جاتی ہے۔ وہ ٹریفک جام ہو یا دفتر کا دباؤ، وہ ریئیکٹ کرنے کی بجائے غور کرتا ہے۔ اس میں ادب آ جاتا ہے۔ جی، وہ دوسروں کے غصے کے پیچھے بھی ان کی اندرونی تکلیف کو دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اب یہ دنیا اس کے لیے بے جان نہیں رہی بلکہ نشانیوں سے بھری کتاب بن گئی ہے۔ اس کا وجود دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے۔ عل اور مجسم رحمت کی سب سے کامل مثال ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بے شک سورۃ الانبیاء میں فرمایا گیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ روحانیت کی اصل معراج ہواؤں میں اڑنا نہیں ہے بلکہ سراپا عاجزی بننا ہے۔ آپ کی ذات سے خلق خدا کو فائدہ پہنچے اور زندگی دوسروں کے لیے رحمت بن جائے۔ زندگی کو ملکیت سمجھنے کی بجائے اسے ایک نعمت کے طور پر بانٹنا ہی اصل بیداری ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اس سارے گہرے مطالعے کو سمیٹیں تو اس سفر کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم جو خود کو آزاد اور خود مختار سمجھتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا وہم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر سانس تھامی ہوئی ہے، مسلسل سسٹینڈ ہے۔ ہمارا وجود ہمیں ہر لمحے عطا کیا جا رہا ہے۔ ہم مالک نہیں ہیں، بس امانت دار ہیں، اور یہ امانت اس لیے دی گئی ہیں کہ ہم خالق کو پہچانیں اور مخلوق کے لیے رحمت بنیں۔ اور اسی تھامے رکھنے والی محبت کو قرآن مجید بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ سورۃ کاف میں ارشاد ہے کہ ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ شہ رگ سے بھی زیادہ قریب؟ جی، یہ قربت سانس سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن انسان اور اس حقیقت کے درمیان ایک ہی پردہ ہے، ہماری غفلت کا پردہ، forgetfulness۔ جب تک ہم دنیا کے شور اور آنا میں گم رہتے ہیں، ہم اس غربت کو محسوس نہیں کر پاتے۔ یہی غفلت ہمیں اصل ماخذ سے کاٹ دیتی ہے۔ واقعی اس تفصیلی اور روح پرور گفتگو کے اختتام پر یہ مطالعہ ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوچنے کا مقام چھوڑ کر جاتا ہے۔ جی بالکل۔ اگر حقیقت یہ ہے کہ ہماری ہر سانس ہماری ملکیت نہیں بلکہ ایک امانت ہے، اور یہ امانت ہر لمحے ایک زندہ ماخذ سے عطا کی جا رہی ہے، تو اس نشست کے ختم ہونے کے فوراً بعد جب اگلی سانس ہم اپنے پھیپھڑوں میں کھینچیں گے تو اس ایک سانس کو ہم کس طرح محسوس کریں گے؟
کیا وہ محض جسم کا ایک بے دھیان عمل ہوگا یا الحی اور القیوم کی طرف سے ایک تازہ عطا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کو اپنے وجود پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آخر میں ہم انتہائی عاجزی اور نرمی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ رکھ۔ آمین۔ ہمیں یہ سمجھ عطا فرما کہ ہماری سانسوں اور وجود کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہمیں وہ اخلاص اور ادب عطا کر جس سے ہم تیرے قرب کو پہچان سکیں۔ الہی آمین۔ ہمارے دلوں سے اس غفلت کے پردے کو ہٹا دے تاکہ ہم تیری موجودگی کو، تیرے حضور کو ہر لمحہ محسوس کر سکیں، اور ہماری زندگیاں سچی شکر گزاری اور مخلوق کے لیے رحمت کا عملی نمونہ بن جائیں۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ نشست میر علی شاہ کی جانب سے شکر گزاری کے ساتھ مرتب کی گئی ہے، جو لیونگ دا وزڈم آف قرآن پوڈ کاسٹ کے ذریعے اس علم کو بانٹنے والے ایک طالب علم ہیں۔ مزید برآں، ہم AI کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی تلفظ کی غلطی یا خامی کے لیے معافی کے طلبگار اور درگزر کے متمنی ہیں۔